کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں؟ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گھناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی۔ یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، اپنی
ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں، وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ سے باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر ہماری بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ انہوں نے پوری دل جمی سے، پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی، ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے، مگر آپ اپنی FBR کو، اپنے وکلاء کو، اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں، جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں، ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ سب کا فرداً اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا، میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے، آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way۔ کبھی منزل نہیں ملتی محنت، مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر۔ پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر۔ یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے، اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے۔ تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ تمام ادارے اس میں شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، کیبنٹ شامل ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح 9 مئی کی سازش کو ناکام بنایا، اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دشمنان پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی۔ پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام سرخرو ہوں گے، اور آپ سرخرو ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت شکریہ۔